الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، فرمایا کہ جب وہ قیامت کو دیکھیں گے وہ حقائق جس کا وہ انکار کر چکے تھے وہ آمنے سامنے، تو اس دن پھر ہر انسان کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. ایک جنتی ہوں گے اور جنتیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ ملاحظہ فرمائیں. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل، جنت والے لوگ اس دن جنت کے اندر انواع و اقسام کی دلچسپیوں میں خوش گزرانی کرتے ہوں گے، متلذذ ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے. انواع و اقسام کی خوشیاں، دید زیب چیزیں، راحتیں، عشرتیں اور اسی طرح کی چیزوں سے لطف اندوز ہوں گے. اکیلے بھی نہیں، ہم و ازواجہم، وہ خود بھی اور ان کے گھرانے کے اور لوگ بھی، ان کی بیویاں اگر وہ شرط ایمان دنیا سے جا چکی ہیں، ان کے اولاد، کنبہ پورا. فی ظلال، جنتی سایوں میں اور سائبانوں میں. اس سے سائے کہ جو دلچسپ، دل پذیر، خوشنما، پرکیف، اور وہ بھی علی الارائک، گاؤ تکیوں پر اور مسہریوں پر بیٹھ کے متکئون، ٹیک لگائے ہوئے. عمدہ قسم کے مسہری، یوں سمجھ لیجئے کہ انواع و اقسام کے ایسی چیزیں کہ جو بذات خود خوشنما اور خوبصورت، مسہریاں، چارپائی جیسے، صوفے، اسی طرح کے عمدہ چیزوں اور ٹھیک لگائے ہوئے. لہم فیہا فاکہہ ولہم ما یدعون، جنت کے اندر ان کے لیے انواع و اقسام کے فروٹ اور میوجات مہیا ہوں گے، ہر طرح کے فواکہ. اس دنیا میں تو ہم نے ہر طرح کی میوجات دیکھے نہیں ہیں. کچھ میوے ایسے ہیں جو سرد علاقے سے ہیں، گرمیوں میں دستیاب نہیں، گرم علاقوں کے ہیں جو سردیوں کے ایریاؤں میں نہیں ملتے. وہ نہیں، ہر طرح کے فواکہ جو آپ نے ابھی تک دیکھے بھی نہیں، شاید دنیا میں ان کے کوئی مثل اور نمونہ بھی موجود نہیں ہوا ہوگا، یہ سب ہوں گے. اور اس کے علاوہ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، وہاں ان کو میسر ہوگا ہر وہ چیز جو وہ طلب کرے، ہر وہ چیز جو مانگے. منہ مانگی چیزیں بھی ان کو میسر ہوں گی. اور ان سے کہا جائے گا کہ سلام، سلام، سلامتی، سلامتی کے پیغام، اور وہ بھی قولا من رب الرحیم،
مہربان رب کی طرف سے ایک پیغام اور ایک فرمائش ان کے لیے ہوگا کہ سلامتی رہے تم لوگوں پر، اہل جنت پر، جنتیوں پر سلامتی اور دائمی سلامتی۔ اور میدان محشر میں فرمایا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جرم کرنے والوں، اللہ رب العزت کے احکامات توڑنے والوں، آج الگ ہو جاؤ، ان لوگوں کے صف اور جماعتوں سے الگ ہو جاؤ جو اللہ کی بندگی میں ان کی زندگی گزرتی تھی، اور جو اللہ کی بندگی کو اولویت دینے والے تھے، اور ان کو آخرت پر یقین و ایمان اور تیاری تھی۔ ان لوگوں کے صف میں ملو نہیں، الگ ہو جاؤ ان سے، ان کا لین دین الگ اور تم لوگوں کا لین دین الگ۔ یہ ہوں گے قیامت کے مناظر، اہل جنت کے لیے اس طرف، اور اہل جہنم کے لیے پہلی بات یہی ہوگا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ کے قوانین توڑنے والوں الگ ہو جاؤ ان لوگوں کے صفوں سے جو اللہ کی قوانین کی رعایتیں کرتے تھے، ان کے مطابق چلنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، ان کی جماعت سے الگ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح اہل ایمان اور اہل فسق و فجور کو الگ کر دیا جائے گا۔ تو یہ حالت ہے انسان کا جس کو کچھ خیال ہی نہیں، اور وہ آنکھیں بند کیے بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اپنی زندگی کی انتہا کی طرف، اور زندگی کی انتہا پر تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی تیاری کا مرحلہ یہی ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اللہ رب العزت کے فرمان اور احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ جب تک وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میری کسی فعل و قول سے اللہ ناراض نہ ہو، اللہ رب العزت کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، تو آخرت کی تیاری کر رہا ہے۔ اور جو ہی وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ آخرت کی تیاری سے غافل ہے۔ اس لیے جب انسان آیا ہے، جب جائے گا، اس پورے دورانیے میں جب تک وہ زندہ سلامت ہے اس کو لگے رہنا چاہیے۔ اس کی زندگی کتنی ہے اللہ رب العزت اس سے بہتر جانتا ہے کہ کس حد تک وہ زندہ رہتا ہے، لیکن اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہونے کے لیے یہی فیصلہ اور اس فیصلہ پر ڈٹے رہنا کافی ہے۔ قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کے تقاضوں پر پورا اترو اور اس پر ڈٹے اور جمے رہو، آپ نے اپنا منزل پا لیا ہے۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔